مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم اچھا ایک سوال مجھے واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے، وہ احسن صاحب ہے ہمارے بھائی ہزارہ میں، احسن صاحب انہوں نے مجھے پوچھا ہوا ہے کہ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشعود یہ ہم نے بڑا سنا ہے، تو اور اس کا جو ہے نا اس کا مطلب بتا، تو وہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دوائی خریدیں تو اس کو کھولیں اگر تو اس میں سے ایک لٹریچر نکلتا ہے، وہ پابندی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، منسٹری آف ہیلتھ کیئر کی طرف سے، کہ ہر دوائی کے ڈبی کے اندر نا وہ لٹریچر ہونا چاہیے، انٹرنیشنلی یہ پابندی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس لٹریچر کو نکال کے پڑھ لیں ایک دفعہ، مریض اگر پڑھ لے تو وہ دوائی تو بعد میں کھائے گا، پہلے پاگل ہو جائے گا، وہ اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹر بھی نہیں پڑھ سکتے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہے جو کہ اگر آپ کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے کہیں نا کہ یہ دوائی کا لٹریچر ہے، یہ ذرا مجھے پڑھ کے سمجھا دو اس کا کیا مطلب ہے، تو بہت سی ایسی اس میں ٹرمز لکھی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ ہوتی، اور وہ لٹریچر جو ہوتا ہے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جناب یہ قانونی تقاضا ہے کہ دوائی کے اندر یہ لٹریچر، ٹھیک ہے نا، اس میں اتنی مشکل ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارا تصوف کا لٹریچر ہے وہ احسن صاحب امید ہے کہ یہ سن لیں گے جواب، میں نے کہا احسن صاحب وہ لٹریچر جو ہے نا وہ آپ کے پڑھنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پڑھنے کے لیے صرف واسع صاحب کی، اور واسع صاحب نے ہمیں کہیں وحدت الشعود اور وجود کے اوپر کہیں گفتگو ہی نہیں کی، اور اتنے مشکل لفظ آپ نے کہیں استعمال ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کشف و مجہول پڑھیں یا کوئی پرانی کتاب پڑھیں، میں آپ کو یہ وحدت الوجود، وحدت الشعود، یہ اس طرح کے ٹاپکس جو ہے نا تصوف کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، کسی بھی رائٹر کی، موجودہ رائٹر کی بھی پڑھ لیں، تو اس میں آپ کو نا یہ ان کے اوپر نا بڑی آپ کو شاندار گفتگو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن جس بندے نے کنفیوز ہونا ہو تو وہ والا لٹریچر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، دوائی والا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو واسف صاحب نے آپ کو ڈائریکٹ دوائی بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو ریوڑیوں کی طرح آپ کو باندھ دی ہے بات، تو وہ لٹریچر میں، اس لٹریچر میں جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو آپ کا جواب ہے، ٹھیک ہے، باقی ایسا یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ واسف صاحب کو وحدت الشعود اور وحدت الوجود کا مطلب نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور میں ان کا ایک ادنا محفل میں بیٹھنے والا ہی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا، تو تھوڑا سا مجھے بھی سمجھ ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے، آپ واسی صاحب کی کتابیں پڑھیں جن میں کوئی مشکل اس طرح کا کوئی مشکل لفظ آپ کو ملے گا، آسان ترین زبان ہے، اور کتابوں کی زبان آسان ہے، اور جو آپ کی ریکارڈڈ آڈیوز ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ آسان زبان ہے، اور کتابوں میں تو پھر بھی تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ یہ ادب جو ہے نا اردو ادب میں اسے رکھ سکتے ہیں آپ واسی صاحب کی کتاب کو، لیکن جو گفتگو ہے محفل کی وہ تو بالکل ہی جو ہے گفتگو کا جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، وہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس کے، وہ تو اور بھی زیادہ آسان ہے، تو اس لیے نا یہاں پہ ہاں جی، اب یہ تو واٹس ایپ پہ جو آیا تھا احسن بھائی
अली भाई मेरे पास अगर आपकी इजाज़त हो आपके लिए पेंडिंग हाँ, क्वेश्चन पड़े हैं। जी हमारी एक बड़े बाबा जी से मोहब्बत करने वाली बहन, अब वो खुद भी मौजूद है यहाँ, अच्छा अगर वो खुद पसंद करते हैं तो सवाल करना तो ठीक, नहीं तो मेरे पास उनकी अमानत पड़ी है, अगर हाँ, इजाज़त हो तो मैं बयान कर दूँ। आप बता रहे जी, पहला सवाल उनका ये था कि अली भाई आप अली भाई कैसे बने। अच्छा चलिए ठीक दूसरा सवाल उनका ये था अली भाई आप क्या जिक्र अज़कार करते हैं। सही हो गया तीसरा सवाल ये था कि बाबा हुजूर फरमाते हैं कि दूसरों को माफ़ करने से माफ़ी मिलती है और किस जरिए से या किस अमल से माफ़ी मिलती है। ये 3 बातें पूछी गई थी। आज वो तो ठीक है इत्तेफाक पहले है। तो आखिरी बात ले लेते हैं जी, वो आखिरी सवाल फिर से पढ़ लें बाबा हुजूर फरमाते हैं कि दूसरों को माफ़ करने से माफ़ी मिलती है और और किस जरिए या किस अमल से माफ़ी मिलती है। देखिए ना इसमें सवाल में ही जवाब मौजूद है ये तो सबकी समझ में आ गया होगा कि माफ़ी उन्होंने खुद ही कह दिया कि माफ़ी मिलने का तो पहले ही बता दिया कि जी माफ़ कर दोगे तो माफ़ी मिलेगी तो बड़ी आसान सी बात ठीक है ना तो सही है ना तो अब हाँ जी पहला सवाल जो था वो मुश्किल सवाल था पहले ये वाला सवाल बहुत आसान सी बात ठीक है अच्छा अब और दूसरा क्या है अली भाई आप अली भाई कैसे बने। नहीं दूसरा। सेकंड नंबर पे अली भाई आप क्या जिक्र अज़कार करते हैं। हाँ देखिए बात ये है कि मैं जो थोड़ा सा वक्त मुझे मिला अपने मुर्शिद के साथ मुझे ये नहीं पता सका कि मेरा मुर्शिद क्या जिक्र अज़कार करता है तो और ना मैंने अपने मैं मुर्शिद के सामने बहुत दफ़ा बैठा रहा ये मुझे उनकी ज़रण वाली थी कि मैं उनके सामने भी बैठा रहा सारा दिन भी बैठा रहा और सुबह से लेकर रात तक भी उनके साथ रहा लेकिन मैंने इस सारे अरसे में कभी उनके होंठ हिलते हुए नहीं देखे तो अगर होंठ हिलते होते तो शायद मैं फिर भी जुर्रत तो नहीं होनी थी कि मैं उनसे पूछूं जी आप क्या जिक्र करें लेकिन मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो हो जाता कि वो अच्छा कोई जिक्र कर ठीक है तो जब मैंने होंठ भी हिलते नहीं हुए और मेरी जुर्रत भी नहीं थी कभी हुई कि मैं उनसे पूछूंगी और आप भी कोई जिक्र करते हैं ठीक है ना तो इसलिए ना ये मुझे मुर्शिद के जिक्र का नहीं पता चल सका तो मैं अपने जिक्र का जो है क्या जिक्र कर ठीक है बस एक छोटी सी आपको हिंट दे देता हूँ कि साहब का एक फिक्र है कि अल्लाह अल्लाह करना है ये गौर से सुनना इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता ऐसी बात उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इजाज़त अल्लाह अल्लाह करना है लेकिन इत्तफाकन अगर तुम्हारा अल्लाह अल्लाह करना कबूल हो जाए और अल्लाह सामने आ जाए फिर अल्लाह नहीं करना अब आप पूछें जिसके सामने अल्लाह आ जाए उसे पूछें आपके जी तू क्या जिक्र करता है क्या मतलब ये मैं अपने मुर्शिद से क्या पूछता कि वो क्या जिक्र जबकि मुझे यकीन था कि वो उस मकाम पे है ठीक है ना जहाँ पे फिर खामोश रहना चाहिए अब ये ऐसी बात है किसी की मजीद जो है ना जिसकी समझ में आ गई तो आगे नहीं आई तो नहीं आई समझाने की इजाज़त और मजीद ये हो गए और एक रह गया आप अली भाई कैसे बने। अब बात ये है कि ये अली भाई है ना ये आज की बात नहीं है ये पहली हिजरी की बात है कि महाजिर जब
مکے سے مدینے میں آئے تو ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا گیا. سب نے پڑھی, اس کو مواخات کہتے ہیں. تو آخر سب ہو گئے, بھائی بن گئے. آخر میں ایک بندہ رہ گیا اور وہ رونے لگا کہ جی میرا بھی کوئی بھائی ہونا چاہیے, بنانا چاہیے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ ہم نے کہا کہ میرا بھائی تو ہے. تو اس دن سے بن گیا تھا, علی بھائی اس دن سے بن گیا تھا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ اس میں کوئی مبالغہ ہے, آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھ لیں. آپ کے گھر میں کہیں کوئی بچہ پیدا ہو, اس کا نام علی رکھتے ہیں, وہ 5 سال کا ہوگا تو اسے علی بھائی کہنا شروع کرتے ہیں لوگ, اور جب وہ 95 سال کا ہو جائے گا تب بھی لوگ اسے علی بھائی کہتے ہیں. تو اس پہ میں نے ایک بڑی دلچسپ بات بھی سنائی تھی, کیونکہ بات دلچسپ پہلے سنا چکا ہوں, لیکن تو یہ دلچسپ بات ہے بڑی. ہمارا ایک ایکٹر گزرا ہے محمد علی, بڑا مشہور ایکٹر, اور ایسے ایکٹر جو ہے نا ہماری انڈسٹری کو بہت کم ملے. وہ اس کا نام محمد علی تھا, تو اس کو بھی نا شروع سے لوگ علی بھائی کہتے تھے. تو اس کی ایک ہیروئن تھی, بعد میں اس کی اس ہیروئن سے شادی بھی ہو, اس کا نام زیبا تھا. ابھی بھی حیات ہے وہ زیبا شہر میں, اور ان کے نام پہ ایک اسٹریٹ بھی ہے گلبرگ میں, علی زیب اسٹریٹ میں. تو علی زیب جوڑی جو تھی نا, وہ ہماری فلمی جوڑی میں نا ایک بہت, اتنی جوڑی شاید کوئی مشہور نہیں ہوئی اتنی ہوئی. تو اور شادی بھی ان کی بڑی کامیاب شادی ہوئی, علی زیب. اور وہ اس محبت اتنی تھی کہ وہ جو ہے نا اس کی طرف بھی, بہرحال یہ علی زیب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے جو موضوع چل رہا ہے, تو شادی سے پہلے جب کوئی گانے کی شوٹنگ کا وقت آتا تھا, وہ ہیروئن تھی اور یہ ہیرو تھے. تو سیٹ پہ جانے سے پہلے زیبا کہتی تھی علی بھائی آئیں شوٹنگ کر لیں, اور وہاں جا کے دونوں ہیرو دیکھو. تو یہ علی بھائی جو نا اتنی کمال کی چیز تھی. تو یہ اس سے نہیں جان چھوٹ سکتی ہے نا یہ. اور جس ہستی نے ایک دفعہ علی کو بھائی کہہ دیا ہے نا, یہ اس ہستی کا کمال ہے. یہ علی بھائی کا کوئی کمال ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ پیدا ہونے والے بچے کا علی رکھ کے دے, ٹھیک ہے, دیکھے گے وہ. اور اگر کسی کو مزید ہے, گھر میں میرے آج گھر میں رحمان بھائی کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں میرے گھر, ٹھیک ہے نا, اور بڑے میرے مجھ سے بڑے بھی ہیں اور مجھ سے بہت چھوٹے بھی ہیں, اور وہاں پہ ایک ہی نام چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا علی زیب کی طرف آ جائیں. پچھلے دنوں ایک جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ واصف کے مرشد کر گیا. اسی طرح ایک اور جوڑی ہے, وہ تھے شوکت حسین رضوی صاحب, پروڈیوسر تھے بہت بڑے پاکستان, ان سے بڑا کوئی پروڈیوسر نہیں آیا. اور ان کو نا اپنے زمانے نور جہاں جو ہماری فلم سٹار بھی تھی, سنگر بھی تھی, اس سے محبت ہو گئی تھی. تو وہ شاہ صاحب تھے, شوکت حسین رضوی شاہ صاحب تھے, تو ان کو لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں. اور نور جہاں ہی کہتے تھے. اس کا نام ویسے اللہ وسائی تھا اصل نام, لیکن اور جب اس انڈسٹری میں آئی تو اس کا نام لوگ نور جہاں کے نام سے جانتے خوش ہے. تو انہوں نے ایک اسٹوڈیو بنایا, وہ آج بھی موجود ہے, پاکستان کا سب سے بڑا اسٹوڈیو. اس کا نام ہے شاہ نور. شاہ ان کے نام سے دیا گیا, نور جہاں, کیونکہ وہ میں نے کہی ایک طرح کا تاج محل ہے کہ وہ بادشاہ شاہ نور. اب وہ علی زیب ہو گئے اب, اور یہ شاہ نور ہو گئے نام. اب مجھے یہ بتائیں کہ
کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ محمد علی کو کس سے محبت تھی تو کیا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. یہ اگر کوئی پوچھے کہ شوکت حسین رضوی صاحب کو کس سے محبت تھی تو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے؟ یا کوئی پوچھے نور جہاں کو کس سے محبت تھی تو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے؟ ان کا تو نام ہی ایک ہو گیا. تو کوئی پوچھے کہ ہیر کے مرشد کا کیا نام تھا تو بتانے کی ضرورت ہے، وہ تو اس کے نام کے ساتھ ہی آئے. آپ ہیر کہیں گے، اگلا بندہ آپ کچھ نہ کہیں، صرف ہیر کہیں کسی کے سامنے، اگلا بندہ بے اختیار رانجھا کہے. اس کے نام کے ساتھ ہی رانجھا. ایسا لگا ہے کہ وہ آج بھی جو اس کے رانجھے جو ہیں وہ اس کے جھنگ کے وہ انہوں نے ابھی تک ہیر کو معاف نہیں کیا. شاید آپ کو معلوم. اور جو سیال ہے، ہیر کا قبیلہ سیال تھا، تو سیالوں نے بھی ابھی تک ہیر کو معاف نہیں کیا. یعنی کہ یہ لیکن یہ محبت ایسی تھی کہ یہ نام جدا نہیں ہو سکتے، ہیر اور رانجھا. جب ہیر رانجھا فلمی، آج کا موضوع پتہ نہیں کس طرح فلمی ہو گیا، تو ہیر رانجھا کئی دفعہ بنی ہے فلم. تو یہ جس پروڈیوسر نے بنائی تھی ہیر رانجھا، تو وہ اس نے آپ کو پتہ پہلے فلم لگتی تھی کہ پہلے لاہور میں لگی ہے، پھر کراچی میں لگی ہے، پھر یہ ہیر رانجھا جب جنگ میں گئی نا تو وہ سیال قبیلہ نا پروڈیوسر کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہاں پہ فلم چلانے سے کتنی آمدنی؟ بتایا اس زمانے تھا 20 لاکھ. تو انہوں نے کہا یہ لے 40 لاکھ، آپ نے یہ فلم ادھر نہیں چلا. تو وہ سیالوں نے ہیر کو ابھی تک معاف نہیں کی. یہ ان کی غیرت کا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو لیکن اب کیا کیا جائے گا؟ خیال جتنا مرضی زور لگا لیں، چاچا قیدو جتنا مرضی زور لگا لیں، رانجھے جتنا مرضی زور لگا لیں، ہیر کے ساتھ رانجھے کرنا. ٹھیک ہے. تو واصف کے ساتھ جب علی کا نام آ گیا تو کون اب میرا کیا کروں اس بندے کو جو ان کے مرشد کا نام ہے. سبحان اللہ. میں اس کا کیا علاج کروں جو مجھ سے ہیر کے مرشد کا نام پوچھتے، جو مجھ سے سسی کے مرشد کا نام پوچھتے، جو مجھ سے شیریں کے مرشد کا نام پوچھتے. اور حالانکہ یہ چیز مجاز میں تھی، اور وہ ایک پیغمبر تھے، اور وہ گناہ گار تھی. وہ پیغمبر تھے، معصوم تھے، اور وہ بڑی گناہ گار تھی. لیکن یوسف کے ساتھ کسی کا نام آ ضرور گیا. اب کوئی مجھے پوچھے کہ زلیخا کے مرشد کا کیا نام ہے، آپ کو میں زلیخا جیسی گنہگار ہستی کا نام یوسف جیسے پیغمبر علیہ السلام، ان کے ساتھ علیہ السلام کے بغیر نہیں لکھا جاتا. تو اس کا نام جو ہے نا آپ گالی کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. لیکن اب آ گیا تو آ گیا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ محبت کا کرشمہ. اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے ہیر رانجھا لکھی ہے. وارث شاہ نے لکھی ہے ہیر رانجھا. اور وارث شاہ کامل ولی ہے. میاں محمد بخش صاحب نے سیف الملوک لکھی ہے. تو یہ بھی ایک محبت کی کہانی. سیف الملوک ایک شہزادہ تھا، اس کو ایک پری سے محبت ہو گئی تھی. پہ نہ پوری میاں محمد بخش کا سارا کلام جو ہے نا وہ اسی کے اندر ہے. تو جس طرح ہیر رانجھا، سیف الملوک
اولیاء کرام نے لکھی ہے تو لیلا مجنو بھی خسرو اور دوسرے سعدی جیسے لوگ درویشوں نے لیلا مجنو بھی لکھی ہے، وہ ان کے زمانے میں تھی. اسی طرح کچھ درویش ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یوسف زلیخا بھی لکھی. امید ہے کہ آئندہ پھر یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ زلیخا کے مرشد کا کیا